آنا تھا. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی، یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ میری طرح کا آدمی میں تو خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے. یعنی میں تو اپنا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے. تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کا سوچ دیکھے کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے، تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں. کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر 30 FIR کاٹ دیا، اس کو کوئٹہ لے گئے اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے. ہم یہ ابھی سب اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا، ہم سارے FIRs کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کے اوپر تشدد کرنے پہ، اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں. سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا ہے. پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے، تو طاقتور جو مرضی کر سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سوادی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اعظم سوادی سے وہ، اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چل جی ہمارے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے، یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان سمجھایا کر کوشش کی، غلط پیغام چلا گیا. کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے. وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہے کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے. یہ جدھر پبلک کے اندر جاتے ہیں کوئی چور کے نعرے لگتے ہیں. ملک تو یہ کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے. سارے جو ان کا جو اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹر جو ان کے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ واپس میں لڑ رہے ہیں. وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا. دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے. ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، IT لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو. تو نہ اندر سے کوئی
اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے نہ باہر سے. 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں. ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا. یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا. باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی چوری معاف کروانے کے لیے. پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے NRO لے کے. اب یہ دوسرا NRO انہوں نے لیا ہے، وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا NRO لینے کے لیے. اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے NRO دینے پہ تھی. باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا. لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی. دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی، لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے. تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. اور اب پھر 1100 ارب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں. تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں، آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا، کوئی تو ہوگا، کوئی چیک وغیرہ. جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا، وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی، اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا. اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے. اور یہی انہوں نے ابھی تک اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے. اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، کسی نہ کسی طرح PTI کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں. اور یہ نہیں جیت سکیں گے. تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکامات آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز. اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور KP کی. اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز، اور PTI کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے. اس وقت PTI تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے. بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے. تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ملک، میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی